میں نے کمنٹ میں ایک چینل کا لنک پن کیا ہے۔ کل سے یہ ناول اس چینل پر اپلوڈ ہوگا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ مہرین کہاں رہ گئی تو؟ یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل، ہم تیرا وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ صبا مہرین کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی، مگر اس سے پہلے ہی مہرین نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں بھی پیچھے ہٹ گیا۔ صبا نے ہم دونوں کو دیکھا۔ مہرین: وہ بس میں آ رہی تھی باجی، چلیے۔ صبا: اور تو ایسے بت کیوں بنا کھڑا ہے؟ چل سو جا آرام سے۔ صبا مہرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے چل دی۔ جاتے جاتے مہرین ایک بار پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر چل دی۔ مجھے من میں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ من ہلکا ہو گیا تھا۔ میں بیڈ پر گر گیا اور مہرین کی کہی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں مجھے ابھی بھی اپنے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر نکہت خالہ میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئیں۔ کچھ دیر ان سے بات ہوئی اور پھر ثمینہ پھوپھی بھی آ گئیں۔ باتوں باتوں میں خالہ اور پھوپھی ایک ساتھ سونے کا کہہ کر چلی گئیں۔ شاید دونوں کو بات چیت کرنی تھی۔ میں بھی کچھ دیر بعد سو گیا۔ صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی اور میں اکھاڑے میں چلا گیا۔ وہاں پر صحیح طرح سے ایکسرسائز کی اور گاما بائی اور تقریباً ہر کوئی بس ان گنڈوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہاں سے آنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ تم آ گئے، کہاں رہ گئے تھے؟ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ ناصرہ باجی دوڑ کر میرے گلے لگ گئیں۔ ناصرہ باجی صحن میں ہی میرے ساتھ چپک کر کھڑی تھیں اور مجھے ان کی نزاکت کا احساس ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ان کی بے چین دھڑکنیں بھی مجھے سختی سے گلے لگائے۔ وہ جیسے اس لمحے میں مجھ سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ میں نے بھی ان کو ساتھ لگا لیا۔ ناصرہ باجی کا پیار دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں خود سے الگ کیا۔ شیرو: ارے باجی، آپ اتنی صبح صبح؟ ناصرہ: تو ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اچھی طرح دیکھتے ہوئے مجھے جیسے اسکین کر رہی تھیں، ہاتھ لگا لگا کر۔ تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے جب سنا تم پر اور ماموں جی پر حملہ ہوا ہے تو میری کیا حالت ہو گئی تھی پتہ بھی ہے؟ شیرو: مگر آپ تو انکل کے ساتھ گئی تھی نا، پھر اچانک کیسے آ گئیں؟ ناصرہ: کل ہی ہم واپس لوٹ آئے تھے، سب کام چھوڑ کر۔ اندھیرا زیادہ نہ ہوتا تو رات کو ہی آ جاتی، لیکن انکل نے اور امی نے منع کر دیا تھا۔ تجھے دیکھنے کا من کر رہا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی چلی آئی۔ شیرو: آپ بھی نا کبھی کبھی بچوں جیسی ہو جاتی ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، ویسے بھی سب یہاں ہیں تو میرے پاس۔ ناصرہ:
تو کیا ہوا؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس وقت تم سے دور رہنا۔ اس کا بس چلے تو سب کام چھوڑ کر بس تیرے پاس ہی رہ جائے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے تم نے اس پر۔ شادی کی عمر ہو چکی ہے اور ابھی بھی بچی بنی ہوئی ہے، زرینہ خالہ نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا اور مجھے دودھ کا گلاس تھما دیا۔ زرینہ چل اب کچھ کھا لے، کب سے کہہ رہی ہوں کچھ کھا لے، مگر کہہ رہی ہے شیرو کو دیکھنا ہے۔ مشکل سے روکا ہے ورنہ تیرے پیچھے اکھاڑے میں آ جاتی۔ خالہ کی بات سن کر میں نے ناصرہ باجی کو دیکھا تو وہ شرما گئیں۔ شیرو یہ کیا باجی، میں گھر آ ہی جاتا نا، آپ نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ چلیے اب ساتھ میں کرتے ہیں۔ خالہ آپ ناشتہ دو۔ خالہ جلدی سے کچن میں گئیں جہاں ماہرہ مامی اور نکت خالہ ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ناصرہ باجی اور میں ناشتے کے لیے ٹیبل پر چلے گئے۔ شیرو آپ اکیلی آئی ہیں؟ ناصرہ ہاں۔ شیرو کسی کو ساتھ لے آتی، انکل آنٹی نے بھی تو آنا تھا۔ ناصرہ میں نے کہا نا، مجھے بس تمہیں دیکھنا تھا، وہ پتہ نہیں کب آتے۔ شیرو آپ ہی نا، زبیر بھائی مجھ سے اور ناراض ہوں گے کہ آپ مجھے ان سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ناصرہ کرتی ہوں، سب سے کرتی ہوں، تمہیں میں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی۔ شیرو کل کو آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر تو جیجا جی سے ہی کریں گی نا، صرف تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اور شادی کی بات مت کرو، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ہاں ہاں، تو ساری عمر گھر پر بیٹھنا چاہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کبھی سوچا ہے؟ تیرے پاپا کو کتنی فکر رہتی ہے تمہاری، پتہ بھی ہے؟ زرینہ خالہ ہم دونوں کے لیے ناشتہ لے آئی تھیں اور ناصرہ کو ڈانٹتے ہوئے بولیں، ناصرہ امی میں نے کہا نا مجھے شادی نہیں کرنی، آپ کو میں بوجھ لگتی ہوں تو بتا دو، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ زرینہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو ایسی نہیں تھی، تو ہم پر بوجھ کب بن گئی؟ ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ناصرہ سوری امی، پر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زرینہ مگر کیوں؟ ساری عمر اکیلے رہنا چاہتی ہو کیا؟ ناصرہ میں اکیلی کہاں ہوں، سب ہیں تو یہاں میرے پاس۔ آپ کو شادی ہی کروانی ہے تو نہیدہ کی کروا دو، مجھے کہیں نہیں جانا یہاں سے دور۔ زرینہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے اس لڑکی کو، تو ہی سمجھا کچھ اسے۔ شیرو خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، شادی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہوتی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ ناصرہ باجی خاموش رہیں، بس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگیں، جیسے انہیں میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ شیرو اچھا چلو چھوڑو، پہلے ناشتہ کر لیجئے۔ میں نے ایک نوالہ بنا کر باجی کی طرف کیا تو وہ ناراضگی دکھاتے ہوئے منع کرنے لگیں، مگر میں نے بھی زبردستی ان کے منہ میں ٹھوس ہی دیا اور وہ کھانے لگیں، لیکن ابھی بھی بات نہیں کر رہی تھیں۔ میں خود بھی ناشتہ کر رہا تھا اور باجی کو بھی اپنے ہاتھ سے کروا رہا تھا۔ نہیدہ، صبا، زینت، رحیلہ باجی اور مہرین بھی
ہمارے پاس آ گئیں۔ ابھی ناشتہ کر کے سب فارغ ہوئے تھے کہ شاہد انکل اور رخسانہ آنٹی گھر میں تشریف لے آئے۔ ساتھ میں ہی شمائلہ باجی بھی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں تھا مگر نیچے سے آتی آواز سن کر میں بھی نیچے آ گیا اور سب کو سامنے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ انکل آنٹی تو سیدھا سرور ماما کے کمرے میں گئے پہلے اور ان کا حال احوال پوچھا۔ شمائلہ باجی کو باہر ہی سب لڑکیوں نے گھیر لیا تھا۔ میں بھی پہلے انکل آنٹی کے پاس گیا اور ان سے نیک تمنائیں لیں۔ انکل نے مجھے ساتھ لگا کر ڈھیر ساری نیک تمنائیں دیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا وہ کتنی پرواہ کرتے ہیں ہم سب کی، خاص کر میری۔ وہ بار بار مجھ سے چوٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھتے رہے، جیسے یقین کر لینا چاہتے ہوں کہ میں واقعی ٹھیک ہوں۔ شاہد بھائی صاحب، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میرا مطلب آپ پر کون حملہ کر سکتا ہے، وہ بھی گاؤں میں؟ سرور پتہ نہیں کون تھے وہ سب۔ معاملہ پولیس دیکھ لے گی، ویسے بھی روبینہ چھوٹی بہن تو ہے ہماری، وہ خود ہی سنبھال لے گی۔ شاہد پھر بھی بھائی صاحب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، اور شیرو اور دلدار کو بھی تو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان لوگوں کے ارادے ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کے تھے، اس لیے پتہ لگانا ضروری ہے۔ سرور میں سمجھ سکتا ہوں کہ شیرو کی وجہ سے تم فکر مند ہو، لیکن بھروسہ رکھو روبینہ سب دیکھ لے گی، وہ بھی بہت پرواہ کرتی ہے اس کی۔ تم بس پریشان ہونا چھوڑو۔ اور یہ موہت کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ رخسانہ، وہ اس کے کسی دوست کا شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ ادھر چلا گیا صبح صبح، ورنہ وہ یہاں ضرور آتا۔ سرور چلو کوئی بات نہیں، دوستوں کے کام آنا چاہیے۔ انکل آنٹی سرور ماما اور نائلہ مامی کے ساتھ باتوں میں مگن تھے تو میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ مائرہ مامی کے کمرے سے سب لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں بھی ادھر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچا تو سب کی سب یہیں موجود تھیں۔ شمائلہ باجی کے ساتھ ناصرہ باجی بیٹھی تھیں اور ایک طرف نہیدہ، صبا، زینت ان سے ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ رحیلہ باجی اور مہرین بس بت بنی ہوئی تھیں۔ صبا تو آگے شہزادے صاحب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ ناصرہ، صبا، شیرو، کوئی کام تھا کیا؟ ناصرہ باجی نے صبا کو روک کر مجھ سے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے نام گردن ہلا دی۔ شیرو، وہ میں تو بس شمائلہ باجی سے ملنے آیا تھا۔ میری بات سن کر شمائلہ باجی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ شمائلہ، آؤ بیٹھو نا۔ شیرو باجی، وہ موہت کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا ساتھ میں؟ شمائلہ، وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے، کہہ رہا تھا وہ آ جائے گا۔ شمائلہ باجی نے جواب دیتے ہوئے مجھ سے نظریں چرائیں تو مجھے لگا وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ سب کے سامنے میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے دوبارہ نہیں پوچھا، اور صبا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔
اس لیے میں جلدی جلدی وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ مائرہ مامی نے گھر کے لیے کچھ سامان منگوایا تھا جو میں نے لا کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شمائلہ باجی میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باجی نے ایک بار مجھے دیکھا اور ایک بار باہر دیکھ کر دروازہ ہلکا سا بند کر کے میرے پاس آ گئیں۔ باجی کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔ شمائلہ: ہم بات کر سکتے ہیں؟ شیرو: ہاں ہاں باجی، آئیں بیٹھیں۔ شمائلہ باجی میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے بات کرنی شروع کی۔ شمائلہ: موہت بدل گیا ہے، تم جانتے ہو ایسا وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ آج یہاں نہیں آیا بنا کسی وجہ کے۔ شاید اب وہ تم سے بھی ناراض ہے کسی بات کی وجہ سے۔ شمائلہ باجی کے منہ سے یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ شیرو: کیا مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ شمائلہ: مجھے کہاں معلوم ہے، لیکن یہ سب اسی دن کے بعد سے ہو رہا ہے۔ اب تو روز شراب پی کر گھر آتا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے موم ڈیڈ کو پتہ چلا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شیرو: موہت شراب پینے لگا؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شمائلہ: جس دن مجھے پتہ چلا اس دن انکل کو چوٹ لگ گئی تھی۔ اب ان حالات میں کیسے بتاتی؟ اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر جلدی کچھ نہ کیا تو کہیں وہ… شمائلہ باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بات کرتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تو باجی میرے گلے سے لگ گئیں۔ شیرو: ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اس سے بات کروں گا۔ میں جانتا ہوں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شاید دونوں میں ابھی تک صلح نہیں ہوئی ہے جو اب مجھے ہی کروانی پڑے گی۔ آپ فکر مت کرو۔ شیرو: تو یہ مناہل کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ شیرو: مناہل کی وجہ سے نہیں، بس قسمت کا کھیل ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے دل سے پیار کرتے ہیں لیکن غلط فہمیوں نے ایسا کر دیا ہے۔ بالکل بھی فکر مت کرو دونوں کی۔ شمائلہ: مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم سب ٹھیک کر دو گے۔